دوستو، حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے یہودی کے 3 عجیب سوال۔ جی ہاں دوستو، وہ کون سے 3 سوال تھے اور اس یہودی کا ایمان لانے کا واقعہ؟ جی ہاں، آج کی اس ویڈیو میں یہی ہمارا موضوع ہے۔ دوستو، امام بخاری بہت بڑے محدث گزرے ہیں۔ امام بخاری حضرت انس بن مالک کے حوالے سے روایت کرتے ہیں۔ حضرت انس بن مالک وہ صحابی رسول ہیں جنہوں نے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی 10 سال تک خدمت کی۔ تو حضرت انس بن مالک سے امام بخاری روایت کرتے ہیں کہ عبداللہ بن سلام یہودیوں کا ایک بہت بڑا عالم تھا۔ جب اس کو خبر پہنچی کہ اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لے آئے ہیں، اس وقت یہ اپنے کھجور کے باغ میں مصروف تھے۔ جیسے ہی آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خبر پہنچی تو یہ ایک کاغذ پر 3 سوال لکھتے ہیں۔ یہ صاحب یہودی عالم تھے اور ان کی کتابوں کے اندر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ساری صفات، علامت اور نشانیاں لکھی ہوئی تھیں، اور جتنے بھی یہودی عالم تھے وہ سارا کچھ جانتے تھے کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی علامت کیا ہے۔ تو عبداللہ بن سلام نے ایک کاغذ کے اوپر 3 سوال لکھے کہ وہ 3 سوال ایسے تھے کہ جن کا جواب نبی کے علاوہ کوئی اور نہیں دے سکتا تھا۔ اس نے پہلا سوال یہ لکھا کہ جنتیوں کا سب سے پہلا کھانا کیا ہوگا۔ دوسرا سوال یہ لکھا کہ قیامت کی سب سے پہلی نشانی کیا ہوگی، اور تیسرا سوال یہ تھا، بچے اپنے ماں باپ کے مشابہ کیوں ہوتے ہیں؟ یہ 3 سوال لکھے اور حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں جا کر بیٹھ گئے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے یہ 3 سوال کیے، جنتیوں کا پہلا کھانا کیا ہوگا، اور قیامت کی سب سے پہلی نشانی کیا ہے، بچے اپنے ماں باپ کے مشابہ کیوں ہوتے ہیں؟ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس جبرائیل امین آئے تھے اور ان 3 سوالوں کا جواب وہ مجھے دے کر گئے ہیں۔ عبداللہ بن سلام نے کہا، جبرائیل امین؟ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، جبرائیل امین۔ تو عبداللہ بن سلام نے کہا کہ وہ تو یہودیوں کا دشمن ہے۔ تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے قرآن کریم کی آیت مبارک پڑھ کر سنائی، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اے نبی، آپ ان لوگوں سے فرما دیجئے کہ جبرائیل امین وہ ہیں جنہوں نے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قلب اطہر پر اللہ تعالیٰ کے حکم سے قرآن کریم نازل کیا۔ تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے عبداللہ بن سلام کے 3 سوالوں کا جواب دیا، اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو تمہارا پہلا سوال ہے کہ جنتیوں کا سب سے پہلا کھانا کیا ہوگا، جنت کے اندر جب جنتی چلے جائیں گے تو جنت میں سب سے پہلے کیا کھائیں گے یا کون سا کھانا پیش کیا جائے گا؟ اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، اے عبداللہ بن سلام، جنتیوں کا سب سے پہلا کھانا مچھلی کا جگر ہوگا۔ جی ہاں، مچھلی کا جگر یہ کھانے میں بہت لذیذ ہوتا ہے، تو یہ مچھلی کا جگر جنتیوں کو سب سے پہلے پیش کیا جائے گا۔ اور اب آپ کا دوسرا سوال یہ ہے کہ قیامت کی سب سے پہلی نشانی کیا ہے؟ تو قیامت کی سب سے پہلی نشانی یہ ہے کہ مشرق کی طرف سے ایک آگ آئے گی اور لوگوں کو مغرب کی طرف اکٹھا کر کے لے جائے گی۔ مشرق سے آگ آئے گی اور مغرب کی طرف سب کو دھکیل کر لے جائے گی۔
یہ قیامت کی سب سے پہلی نشانی ہے۔ تو ہو گئے آپ کے 2 سوال۔ اب آپ کا تیسرا سوال یہ ہے کہ بچے اپنی ماں یا باپ کے مشابہ کیوں ہوتے ہیں؟ تو یاد رہے کہ جب میاں بیوی آپس میں ملاپ کرتے ہیں، اگر مرد عورت پر غالب آ جائے تو بچہ اپنے باپ کے مشابہ ہوتا ہے، اور اگر عورت مرد پر غالب آ جائے تو بچہ اپنے ماں کے مشابہ ہوتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن سلام، جنہوں نے بعد میں اسلام قبول کر لیا تھا، جب یہ تینوں سوال انہوں نے سنے اور وہ مطمئن ہو گئے تو اسی وقت کلمہ طیبہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے۔ اور اس کے بعد حضرت عبداللہ بن سلام نے فرمایا، اب یہ یہود لوگ مجھ سے ناراض ہو جائیں گے اور مجھ پر بہتان تراشی کریں گے۔ آپ ایسا کریں کہ آپ مجھے چھپا لیں۔ اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن سلام کو ایک طرف چھپا لیا۔ اب یہودیوں کا ایک ٹولہ، یہودیوں کے کچھ لوگ جمع ہو کر اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس آئے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ عبداللہ بن سلام کیسا آدمی ہے؟ تو یہودیوں نے کہا کہ وہ ہمارا بہت بڑا عالم ہے، اس کا باپ بھی بہت اچھا ہے، وہ خود بھی بہت اچھا ہے، ہم سب میں بہترین آدمی ہے، اور بہترین آدمی کا بیٹا ہے، ہمارے سردار کا بیٹا ہے۔ اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، اچھا تم مجھے جھٹلاتے ہو؟ اچھا اگر وہ عبداللہ بن سلام، جسے تم بھی مانتے ہو کہ واقعی بہت بڑا عالم ہے، اگر وہ میری رسالت کی تصدیق کرے، اگر وہ مجھ پر ایمان لے آئے تو کیا تم لوگ بھی اسلام قبول کر لو گے؟ تو یہودیوں کے اس ٹولے نے کہا، ہرگز نہیں، عبداللہ بن سلام یہ کام کبھی نہیں کر سکتا۔ ابھی یہ بات ہو ہی رہی تھی کہ عبداللہ بن سلام، جو ایک طرف چھپے ہوئے تھے، باہر نکل کے آئے اور اسی وقت اس مجمع کے سامنے کلمہ طیبہ پڑھا اور اپنے اسلام قبول کرنے کا اعلان کیا۔ تو یہودی لوگ جو کچھ دیر پہلے حضرت عبداللہ بن سلام کی تعریف کر رہے تھے، حضرت عبداللہ بن سلام کے بارے میں غلط باتیں کرنے لگے اور کہنے لگے کہ ہم میں سب سے برا آدمی عبداللہ بن سلام ہے، یہ برے باپ کا بیٹا ہے، اور کہا کہ یہ بہت غلط قسم کا آدمی ہے۔ تو عبداللہ بن سلام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، یہ کیسے لوگ ہیں کہ کچھ دیر پہلے تو تعریف کر رہے تھے اور اب وہی لوگ بہتان تراشی کر رہے ہیں؟ اس موقع پر اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم قرآن کریم کی آیت پڑھی اور فرمایا، جس کا ترجمہ ہے، یہ قرآن اگر اللہ کی طرف سے ہو اور تم اس کا انکار کر دو تو سوچو تمہارا کیا حشر ہوگا۔ حالانکہ بنی اسرائیل میں سے ایک آدمی نے اس کی تصدیق کر دی ہے اور وہ مجھ پر ایمان لے آیا ہے، اور تم تکبر اور غرور کرنے لگے ہو۔ یاد رہے کہ یہودیوں نے اسلام کو بہت زیادہ نقصان پہنچایا ہے۔ یہ اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جانتے بھی تھے، پہچانتے بھی تھے، لیکن مانتے نہیں تھے۔ اب نہ ماننے کی وجہ یہ تھی کہ یہ حسد کرتے تھے، یہ سمجھتے تھے کہ شاید آخری نبی بھی بنی اسرائیل میں سے ہوگا، ہم میں سے ہوگا، لیکن آخری نبی حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے پیدا ہوئے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے پیدا ہوئے۔ اس چیز کا یہودیوں کو بہت زیادہ قلق تھا اور بہت زیادہ افسوس بھی تھا، ورنہ قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کے بارے میں فرمایا ہے کہ جب تک اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دنیا میں تشریف نہیں لائے تھے تو یہ یہودی جب ہاتھ اٹھاتے تھے تو اپنی دعاؤں میں یہ کہا کرتے تھے کہ یا اللہ، آخری نبی کے صدقے ہمیں دشمن پر فتح نصیب فرما، اور ہم ان کی دعاؤں کو قبول فرماتے تھے۔ اور ایک دوسرے مقام پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جس کا مفہوم یہ ہے کہ اتنا
باپ اپنے بیٹے کو نہیں پہچانتا جتنا یہ لوگ اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جانتے اور پہچانتے تھے، لیکن مانتے نہیں تھے۔ حسد کی وجہ سے، جلن کی وجہ سے، بغض کی وجہ سے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔